کسی زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زمان تھا۔ 100 سے زیادہ کنیزیں اور بیگمات اس کے حرم سرا میں تھیں، لیکن اولاد کسی کی نہ تھی۔ لیکن اس کو لڑکے کی بہت تمنا تھی۔ ایک روز ایک تاجر کنیزیں لایا۔ ان میں ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے عمر بھر ایسی عورت نہ دیکھی تھی۔ شاہ زمان اس کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور 10,000 دینار دے کر خرید لیا۔ چند روز بعد کنیز کو باعزاز محل میں رہنے کا حکم دیا تاکہ سفری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس عرصہ میں بھی بادشاہ روز کنیز کے پاس جاتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ خاموش رہتی اور کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ شاہ زمان کی محبت برابر بڑھتی رہی اور عشق جنون کی حد تک جا پہنچا، مگر وہ کنیز منہ سے نہ بولی۔ شاہ زمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور باقی تمام کنیزوں کو انعام و کرام دے کر آزاد کر کے رخصت کر دیا۔ بیگمات کو بھی چھوڑ دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن نئی کنیز بدستور چپ رہی۔ شاہ زمان دن رات پروانہ وار نثار رہتا۔ سینکڑوں غلاموں کنیزیں خدمت میں موجود رہتی، غرض دل جوئی میں کوئی شکل ایسی نہ تھی جو بادشاہ نے استعمال نہ کی ہو۔ آخر ایک روز یہ سوچا کہ اسے عقد کر کے قرب حاصل کروں۔ ممکن ہے اس وقت ہی مہر خاموشی ٹوٹے۔ شادی کر لی اور شب عروسی میں وہ چاہا کہ وہ بات کرے، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ بادشاہ جب قربت سے فارغ ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ زندگی کا آج جو حظ ملا ہے وہ کبھی تصور میں بھی نہ آیا تھا۔ شاہ زمان ایک شب باشی میں اس کا 100 گنا گرویدہ ہو گیا۔ اسی حالت میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک روز بادشاہ نے بڑی محبت سے اس کنیز کو جو بیگم بن چکی تھی کہا کہ تمہاری محبت اور حسن سلوک نے مجھے متاثر کیا۔ میری التجا ہے کہ اپنا منہ کھولو اور حال سناؤ۔ بیگم نے بادشاہ کی التجا سے متاثر ہو کر لب گفتار کی کہ میں ایک بحری بادشاہ کی لڑکی ہوں، میرا نام گلنار ہے۔ والد کا انتقال ہوا تو ہمارے قریب کے دریائی بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میرے بھائی ملک صالح نے مقابلہ کیا۔ شروع میں ہم لوگ مغلوب ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ حملہ کر کے بھائی نے اپنی سلطنت واپس لے لی۔ اسی دوران میں بھائی سے ایک بات پر میری لڑائی ہوگی۔ میں دریا سے نکل کر خشکی پر آ گئی۔ شروع میں جزیرہ قمر میں نے قیام کیا۔ وہاں ایک شخص آیا جسے اپنے گھر لے گیا اور شادی کرنی چاہی۔ میں نے انکار کیا اور اس کو سمجھایا کہ میں بحری مخلوق ہوں، میرا تمہارا کیا ساتھ، لیکن وہ بے وقوف نہ مانا اور زبردستی کرنی چاہی تو میں نے اس کو ایسی سزا دی کہ زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا۔ مجبور ہو کر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جو آپ کے پاس لایا تھا وہ نیک آدمی تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے پاس آ کر میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ نے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کیا تو سختی سے پیش آؤں گی، لیکن یہاں تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا۔ میں نے وہ مہربانی دیکھی کہ تم نے اپنی بیگموں اور کنیزوں کو میرے لیے چھوڑ دیا، اور پھر بھی میرے ساتھ تمہارا تعلق والہانہ تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بڑھتی گئی، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ آج مجھے اپنے عزیز یاد آ رہے ہیں اور جی چاہتا ہے ان کو بلاؤں اور تم سے ملاؤں۔ شاہ زمان نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہوگا۔ گلنار نے بادشاہ کے سینے پر اپنے سر کو رکھتے ہوئے کہا کہ تم خواہ وہم کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ جو میں نے شادی منظور کر کے اپنی عزت تمہاری نظر کر دی، اب باقی کیا رہا؟ میں خود بھی زندگی بھر تم سے جدا نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں اس طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ بادشاہ کی 2 آرزویں ایک ساتھ پوری ہو گئیں، یعنی ملکہ امید سے بھی ہوگی اور گفتگو بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد گلنار نے انگیٹھی میں آگ روشن کی اور سندل کا برادہ جلا جلا کر کچھ پڑھتی رہی۔ بادشاہ نے اس کو قریب کے کمرے میں ایسی جگہ بٹھا دیا تھا جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکے۔ جس محل میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بالکل لبے دریا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دریا کے پانی میں ایک تلاطم پیدا ہوا، پھر ایک طلائی بالوں والا جوان اور 5 خوبصورت لڑکیاں اور ان سب کی ہم شکل ایک بوڑھی عورت پانی سے نکلے اور محل میں سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں گلنار بیٹھی تھی۔ گلنار ان کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سب گلنار سے ملے اور دیر تک پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹی، تم اتنی مدت تک کہاں رہی اور ہمیں کیوں اپنے حالات سے بے خبر رکھا؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری جدائی میں کیا گزری؟ تمہارے بھائی نے زیر بحر کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں تجھے تلاش نہیں کرایا۔ وہ اس وقت کو یاد کر کے روتا رہا جب تم سے معمولی بات پر جھگڑا کر بیٹھا تھا۔ گلنار نے سر جھکایا اور کہنے لگی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں آپ سے اور بھائی جان سے معافی چاہتی ہوں۔
ملک صالح نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور کہنے لگا، نہیں بہن، غلطی میری تھی اور مجھے امید ہے کہ تم نے بھی معاف کر دیا ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ آج تم ہم سے مل گئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اپنی سلطنت چلو۔ بادشاہ نے جب ملک صالح کا یہ مشورہ سنا تو زمین پیروں تلے سے نکل گئی، کیونکہ وہ گلنار کو پیار کرنے لگا تھا، اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ گلنار نے کہا کہ حالات نے مجھے اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اپنی تمام بیگمات کو اس نے چھوڑ دیا اور مجھ پر بے حد احسانات کیے، چنانچہ اس کو چاہنے لگی اور شادی کر لی۔ اب میرا جانا دشوار ہے، شاید میں اس کی جدائی برداشت نہ کر سکوں، لیکن ملنے جلنے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی اور آپ سب بھی تشریف لا کر میری عزت افزائی کرتے رہا کیجیے۔ گلنار کا یہ جواب سن کر بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، لیکن گلنار کی بہنیں آپ دیدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ خدا کی مرضی یوں تھی، کیا ہو سکتا ہے۔ ملک صالح اور اس کی والدہ نے گلنار کو کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ ہم سب ان سے ملنے کے لیے مشتاق ہیں۔ گلنار اٹھ کر بادشاہ کو اپنے ہمراہ لائی۔ سب لوگوں نے بڑی محبت سے ملاقات کی۔ ملک صالح نے اس حسن سلوک کے لیے جو بادشاہ نے گلنار سے کیا تھا شکریہ ادا کیا۔ گلنار کی والدہ نے اپنے داماد کو بہت پیار و محبت سے سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے ان کی تشریف آوری پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ شہزادی نے مجھے نوازا، یہ ان کی ذرا نوازی ہے، حقیقتاً میں اس قابل نہ تھا۔ میں زندگی بھر ان کی خوشنودی مزاج کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے عزیز داری باعث صد افتخار ہے اور مجھے امید ہے کہ کبھی کبھی غریب خانے کو اپنی آمد سے شرف ملاقات بخشتے رہیں گے۔ ملک صالح بادشاہ کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا کہ بڑا صالح اور قابل آدمی ہے۔ پھر دسترخوان چنا گیا اور سب نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ 3 روز تک بادشاہ نے سب کو مہمان رکھا اور خاطر و مدارت میں ایسا مبالغہ کیا کہ شاہان حفظ و تکلیم نہ کر سکتے۔ اس کے بعد سب رخصت ہو کر جانے لگے تو گلنار نے ماں کو بتایا کہ میں امید سے ہوں، وقت ضرورت آپ کو اطلاع دوں گی۔ ملک صالح وغیرہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور گلنار کی زندگی بڑے پیار و محبت سے بسر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا۔ خدا نے چاند سا بیٹا دیا، اس کا نام بدر رکھا گیا۔ بادشاہ نے بہت مال و دولت تقسیم کیا اور تمام حدود مملکت میں جشن منانے کا حکم جاری کر دیا۔ گلنار کے بھائی بہنوں کو بھی اطلاع ملی، وہ سب بانجے کو دیکھنے کے لیے آئے اور کئی روز مقیم رہے، مگر ملک صالح ایک روز بدر کو لیے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ دفعتاً دریا میں ماں بچے کے کود گئے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن گلنار نے ہنس کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ بچے کو اندرون دریا کی سیر کرا کے لے آئیں گے اور آئندہ پھر بچے کو دریا میں کود جانے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تھوڑی دیر میں ملک صالح بچے کو لیے ہوئے واپس آئے اور ایک صندوقچہ جواہرات سے بھرا ہوا بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ یہ عزیزی بدر کی رونمائی ہے۔ بادشاہ نے جواہرات ملاحظہ کیے تو ان کی مملکت سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ بادشاہ نے گلنار کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ماموں اپنے بانجے کو اگر کچھ دیتے ہیں تو آپ کو یا مجھے کیا اعتراض ہے؟ ملک صالح نے کہا کہ بھائی صاحب، میری بہن پر آپ کی بڑی عنایات ہیں اور وہ آپ کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ اگر میں دریا کے کل مراوید بھی لا کر نظر کر دوں تو آپ کے احسان سے عہد برا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے وہ جواہرات شکریہ کے ساتھ رکھ لیے۔ پھر ملک صالح نے کہا، زیر دریا دوسرے عزیز بھی گلنار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ساتھ لیتا جاؤں۔ شاہ زمان نے خندہ پیشانی سے اجازت دے دی اور کہا کہ ملکہ کو اختیار ہے، پابندی نہیں۔ اگر پابندی ہے تو میرے لیے کہ میری زندگی ان کے قرب سے وابستہ ہے۔ گلنار نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ اتر گیا ہے۔ اس نے تنہائی میں اپنے شوہر کو بلایا اور گردن میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی کہ تم رنجیدہ نہ ہو، میں زیادہ دن نہیں رہوں گی، مجھے تمہاری جدائی خود بھی بہت شاک ہے، لیکن بہن بھائیوں کے اصرار کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ سب کے ساتھ دریا میں کود کر غائب ہو گئی اور 3 دن بادشاہ نے بڑے قرب و اضطراب میں گزارے۔ چوتھے روز وہ اداس بیٹھا تھا کہ گلنار ہنستی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کے سینے سے لپٹ گئی۔ بادشاہ دیر تک اس کو اور بچے کو پیار کرتا رہا۔ اب یہ سب راحت و آرام سے رہنے سہنے لگے۔ گلنار کے عزیز رشتہ دار بھی کبھی ملنے آتے، گاہے بگاہے گلنار بھی 1-2 دن ہو آتی۔ بدر جب ہوشیار ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کیے۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے بدر ایک جوان صالح بن گیا۔ بادشاہ نے تاج و تخت بدر کے حوالے کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ بدر نے اپنی قابلیت اور رحم دلی سے ساری رایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اسی طرح شاہ زمان بیمار ہوا اور ہر ممکن علاج و معالجہ کے باوجود حکم الہی پورا ہوا اور انتقال ہو گیا۔ 40 روز تک
صف ماتم بچھی رہی۔ گلنار کو کسی طرح قرار نہ آتا تھا۔ بدر باپ کے لیے دن رات روتا۔ ایک دن ملک صالح آیا اور بہن کو تسلی و تشفی دے کر سمجھایا کہ اس طرح سلطنت تباہ ہو جائے گی، تمہیں اپنا نہیں تو بدر کا ہی خیال کرنا چاہیے، وہ جو قابل صالح ہے حکومت کو سنبھال لے گا۔ گلنار نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک کہتا ہے، چنانچہ سو ختم ہوا اور بدر کے ساتھ انتظام سلطنت میں مصروف ہو گئی۔ بدر حسب باقاعدہ دربار کرتا، امراء وزراء حاضر ہوتے اور سب لوگ اپنی داد کو پہنچتے۔ بدر کی عمر اب 17 سال ہو چکی تھی۔ وہ بڑا تنومند جوان تھا۔ بڑی و بحری خون کے امتزاج نے جہاں اس کو اوسط انسان سے بہت زیادہ تنومند خوبصورت بنا دیا تھا، وہیں اس کے بازو بھی غیر معمولی طور پر مضبوط تھے۔ ایک روز ملک صالح اپنی بہن کے پاس آیا۔ کھانے کے بعد جب بدر سونے کے لیے لیٹ گیا اور یہ خیال گزرا کہ وہ سو چکا ہے تو ملک صالح نے بہن سے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا، کئی شہزادیوں کا ذکر چھیڑا، لیکن گلنار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہی۔ ملک صالح نے کہا کہ جب کوئی لڑکی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو آخر اس کی شادی کہاں کرو گی؟ میں نے تمام دریائی شہزادیاں گنوا دیں، ایک سمندر کی لڑکی رہ گئی ہے، اس کا ذکر میں نے خود نہیں کیا، وہ بہت مغرور ہے۔ گلنار کہنے لگی کہ کیا تم جواہر کا ذکر کرتے ہو؟ ملک صالح نے کہا ہاں، دیکھو میں اس کی تصویر بھی لایا ہوں، لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتی ہے۔ 20 جگہ سے رشتے آ چکے ہیں لیکن وہ برابر جواب دیے جاتی ہے۔ گلنار نے تصویر لے کر دیکھی، پھر بھائی سے کہنے لگی لڑکی تو میرے بدر کے جوڑ کی ہے، میں اس سے شادی کرواؤں گی، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ملک صالح نے کہا بہت مشکل کام ہے، مجھے امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے۔ ان لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ بدر سو گیا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر خاموش لیٹا رہا اور ماں کے سرہانے رکھی ہوئی جواہر شہزادی کی تصویر دیکھی اور ہزار جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ رات بدر نے بڑے قرب و اضطراب میں گزاری۔ صبح کو ملک صالح اپنے ملک جانے لگا تو بدر نے بااصرار روک لیا۔ دوپہر کا کھانے کا وقت آیا تو بمشکل 2-4 لقمے کھا کر اٹھ گیا۔ ملک صالح کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کو گفتگو سن لی۔ تعجب نہیں کہ تصویر دیکھ کر جواہر پر عاشق بھی ہو گیا ہو۔ چنانچہ وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گیا اور اصل واقعہ معلوم کر لیا۔ اس کے بعد بدر نے کہا کہ چلو میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا۔ بدر کہنے لگا والدہ کبھی اجازت نہیں دے گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر کر دے گی، آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیے۔ ملک صالح نے کہا اچھا آؤ۔ چنانچہ دونوں دریا میں کود کر ملک صالح کے مکان میں پہنچ گئے۔ وہاں ممانی اور خلاؤں نے بڑی محبت سے آؤ بھگت کی، گلنار کی خیر و عافیت پوچھی۔ ملک صالح ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا قصہ سنایا اور کہنے لگا تم نے برا کیا، ملک سمندال بڑا خود سر ہے، شاید منظور نہ کرے۔ ملک صالح نے کہا اب جو بھی ہو میں بدر کی دل شکنی بھی نہیں دیکھ سکتا، جاتا ہوں، اگر سیدھی طرح مان گیا تو اچھا، ورنہ اس کے ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جواہر کو لا کر بدر سے شادی کر دوں گا۔ ماں سے مشورہ کر کے ملک صالح نے بہت سے تحائف ساتھ لیے اور بقدر ضرورت فوج کا انتظام کر کے ملک سمندال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملک سمندال کو معلوم ہوا کہ ملک صالح ملنے آ رہے ہیں۔ اس نے ادب کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ ملک صالح نے تحائف پیش کر کے رشتہ کی خواہش ظاہر کی تو ملک سمندال کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا میں تو تمہیں عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ کیا تم مجھ جیسے بادشاہوں کے یہاں رشتہ کرنے کے قابل ہو؟ ملک صالح کو ناگوار تو گزرا، لیکن ضبط کر کے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں اپنے بانجی کے لیے رشتہ طلب کر رہا ہوں جو شاہ ایران کا لڑکا ہے۔ خشکی میں اس کی حدود سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں، اور عرض یہ ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بہرحال آپ لڑکی کا رشتہ کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے، اگر میں نے بھی درخواست پیش کر دی تو کیا نادانی ہے؟ ملک سمندار حقیقتاً بڑا مغرور قسم کا بادشاہ تھا۔ غصہ میں ملازمین کو حکم دیا کہ ملک صالح کو نکال دیں۔ ملک صالح نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے تو خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملک سمندال کے شہر پر حملہ کر دے۔ چنانچہ اچانک فوج آ پڑی، سمندال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے اس کی فوج سنبھلتی ملک صالح کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی جواہر کو جب واقعات کا علم ہوا تو وہ چند خاصوں کے ساتھ بھاگی اور غیر آباد جزیرے میں پہنچ گئی۔ جب اس جنگ کا چرچہ بدر کو معلوم ہوا تو وہ بھی ماموں کی امداد کے خیال سے روانہ ہوا، لیکن راہ کی ناواقفیت کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ سمندال کے ملک پر نہ پہنچا، پریشان ہو کر دریا سے باہر آیا تو اتفاقاً اسی جزیرے کے کنارے آ نکلا
جہاں جواہر سمندال چھپی ہوئی تھی۔ بدر باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر جو نظر پڑی کہ ایک حسین و جمیل ماں پارا لڑکی پتوں میں چھپی ہوئی بیٹھی ہے۔ بدر نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں، تم مجھے اپنا حال بتاؤ، ممکن ہے کہ میں کوئی خدمت کر سکوں۔ جواہر حوصلہ پا کر نیچے آئی، اپنا حال بتایا کہ میں سمندال کی لڑکی ہوں، میرے ملک پر غفلت کے عالم میں ملک صالح نے حملہ کر دیا، والد قید ہو گئے اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی۔ بدر کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے سب یہ خون خرابہ اور جنگ ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور جواہر کا حسن دیکھ کر اور بھی زیادہ مائل ہو گیا۔ پھر بدر نے اپنا کل حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے یہ سب جھگڑا ہوا ہے اور میں ہی ملک صالح کا بانجا ہوں۔ یہ سن کر جواہر دل میں بہت جلائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک کی بربادی اس کی وجہ سے ہوئی، اس کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے شرمال اجا کر ناز و انداز دکھائے اور اس نے بدر کو غافل پایا تو کچھ افسون پڑھ کر اس پر دم کیا اور حکم دیا کہ سفید پر سرخ پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جا۔ بدر اسی وقت چڑیا بن گیا۔ جواہر نے پکڑ کر ایک خاص کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جی تو چاہتا ہے کہ ٹانگیں چیر کر پھینک دوں، لیکن والد اس کے ماموں کے پاس قید ہے، اس لیے فی الحال قتل نہیں کرتی، تو اس کو لے جا کر نیلان خشک جزیرے میں چھوڑا۔ کنیز چڑیا کو لے کر چلی، لیکن شہزادے کی حالت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے رحم آیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا۔ ملک سمندال جب گرفتار ہو چکا تو جواہر شہزادی کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ مجبوراً سمندال کو لے کر اپنے ملک میں آیا۔ وہاں آ کر بدر کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک صالح نے ہر طرف ملازم روانہ کیے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی دوران گلنار آ گئی اور بدر کا حال پوچھا، کیونکہ وہ بغیر اطلاع چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، لیکن بھائی بہنوں نے تشفی دی کہ تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر کے لائیں گے۔ گلنار تو اس خیال سے واپس چلی گئی کہ انتظام سلطنت میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، لیکن ملک صالح برابر بدر کی تلاش میں مصروف رہا۔ بدر جزیرے میں چڑیا بنا اڑتا پھرتا تھا کہ اتفاقاً شکاری کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دانہ بچھایا اور اس کو پکڑ لیا۔ جب وہ شکاری اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن شکاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایسی چڑیا اس جزیرے میں آج تک نہیں دیکھی گئی اور کافی انعام ملنے کی امید ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ چڑیا پیش ہوئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انعام دے کر چڑیا لے لی۔ شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا کہ دیکھو کیسی عجیب و غریب چڑیا خریدی ہے۔ ملکہ کی جو ہی نظر پڑی تو منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ یہ چڑیا نہیں بلکہ ملکہ گلنار کا لڑکا ایران کا بادشاہ ہے، اس کو جواہر بنت سمندال نے چڑیا بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا اور بیگم سے کہنے لگا اگر ممکن ہو تو اسے اصلی صورت میں لا دو۔ ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی دم کیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجئے اور حکم دیجئے کہ اصلی صورت میں آ جاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرتے ہی بدر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ بادشاہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بدر نے دونوں کا شکریہ ادا کیا، چند روز وہاں مہمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوا۔ 10-12 روز جہاز اطمینان سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک روز دفعتاً بہت زور کا طوفان آیا۔ جہاز پارا پارا ہو گیا، اکثر آدمی غرق ہو گئے، چند آدمی تختوں کے سہارے بچ گئے، انہی میں بدر بھی تھا۔ کئی دن تک ادھر ادھر تیرتے رہے۔ اس کے بعد یہ تختہ کنارے پر جا لگا۔ بدر اس سے اتر کر خشکی پر آ گیا، خدا کا شکر ادا کیا، پھر درختوں کے پتے اور کچھ جنگلی پھل کھا کر پانی پیا۔ جب توانائی آ گئی تو آبادی کی تلاش میں آگے کی طرف روانہ ہوا۔ 2 دن یوں ہی جنگلی پھل پھول کھاتا، چشموں کا پانی پیتا، ایک شہر کے قریب پہنچا اور خوشی خوشی اندر جانے لگا تو چاروں طرف سے جانور اس کو روکنے لگے۔ جدھر بڑھتا وہ اسے اپنے سینگوں سے مارنے دوڑتے۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے شہر کے اندر داخل ہوا۔ اندر آ کر بدر نے دیکھا کہ شہر میں ایک بھی جوان یا اڈیر عمر نہیں، صرف بوڑھے ہی بوڑھے ہیں۔ اسے بہت تعجب ہوا، دل میں سوچا کہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس نے بڑی غلطی کی، ان جانوروں کی روکنے کو نہ سمجھا۔ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بوڑھا جو دکان پر بیٹھا تھا اس کو آواز دی۔ بدر قریب گیا، سلام کر کے دکان پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے کہا او جانے ہار، کیا شہر سے باہر جانوروں نے تمہیں نہیں روکا؟ بدر نے کہا روکا تھا، لیکن میں بچ گیا، نکل آیا۔ بڑے میاں کہنے لگے اندر آ جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، تم یہاں کس مصیبت میں آپ پھنسے ہو؟ بدر خوف کے مارے اندر چھپ کر بیٹھ گیا، پھر بوڑھے کو ساری داستان سنائی کہ یہاں کس طرح آنا ہوا۔ بڑے میاں نے کہا خیر جو کچھ بھی ہو گیا
سو ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کی ملکہ سہرا ہے، وہ بہت بد چلن و آوارہ ہے۔ جس جوان اور خوبصورت آدمی کو دیکھتی ہے اپنے محل میں لے جاتی ہے، اور جب تک اس کا جی نہیں اکتاتا اپنے پاس رکھتی ہے، اور اتنی چاہت ظاہر کرتی ہے کہ وہ شخص ملکہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ملکہ کی طبیعت سیر ہو جاتی تو اس کو جانور بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جتنے جانور تم نے دیکھے ہیں وہ سب انسان ہیں اور اس بد کردار کے ساتھ رہ چکے ہیں، لیکن تم پریشان نہ ہو، میرے پاس رہو اور میری مرضی کے بغیر کہیں نہ آ جاؤ۔ بدر اس کے پاس رہنے لگا۔ آنے جانے والے بدر کو دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ ایک حسین و توانا جوان ملکہ کی نظر سے بچ کیسے گیا۔ بوڑھے سے جو کوئی پوچھتا تو وہ کہہ دیتا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، لیکن بدر کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ ایک دن ملکہ کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ عبداللہ کی دکان پر بیٹھے ہوئے بدر پر نظر پڑی۔ ملکہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر بےتاب ہو گئی۔ ادھر مدت سے ملکہ کو کوئی جوان نہ ملا تھا، ادھر بدر کی شکل و صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ ملکہ حنان ضبط کھو کر عبداللہ کی دکان پر آ کر رکی اور کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر نظر عنایت رکھیں گی۔ ملکہ نے کہا کہ عبداللہ، میں آگ اور روشنی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دوں گی، اسے ضرور میرے پاس بھیج دینا۔ اتنا حسین اور توانا جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبداللہ نے کہا اچھا، میں کل اسے آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ ملکہ کا جی تو نہ چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اس وقت چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے بدر کو مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ ملکہ کے جانے کے بعد عبداللہ نے بدر سے کہا، تم نے دیکھا اتنی بے حیا عورت ہے، بہرحال جانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن آگ اور روشنی کی قسم کھائی ہے جو اس کے معبود ہیں، اس لیے مجھے ماننا پڑا ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی، لیکن تم ہوشیار رہنا، اور جب اس کے انداز بدلے ہوئے دیکھو یا کوئی عجیب حرکت تمہیں معلوم ہو تو فوراً میرے پاس چلے آنا اور بتا دینا، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام قریب آ گیا ہے اور تمہارے ذریعہ سے ہی یہ مصیبت ختم ہوگی۔ دوسرے روز ملکہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آج کی رات بڑی مشکل سے گزاری ہے، تم نے بہت ظلم کیا ہے کہ کل اس کو میرے ساتھ نہ بھیجا۔ پھر وہ بدر کو ساتھ لے کر محل میں آ گئی۔ وہاں بدر کی بڑی خاطر تواضع کی۔ رات کو ملکہ کے ساتھ باوجود انتہائی نفرت کے بدر مجبوراً سویا۔ ملکہ بدر پر اتنی مہربان ہوئی کہ وہ کسی وقت اسے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ چند روز میں بدر نے محسوس کیا کہ اگر یہ دیوانی اسی طرح مجھ سے لپٹی رہی تو تھوڑے ہی دنوں میں اپنی صحت برباد کر چکی ہوگی، لیکن مجبور تھا، کیا کرتا۔ غرض یوں ہی 40 روز گزر گئے۔ سب لوگ معتجب تھے کہ آج تک ملکہ نے کسی کو ایک ہفتہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اس پر اتنی مہربانی کیوں ہے؟ عبداللہ بھی کچھ مطمئن سا تھا کہ شاید ملکہ اپنی قسم کا پاس کر رہی ہے، لیکن ایک شب کو جب ملکہ شراب پی کر فارغ ہوئی تو بدر نے اندازے سے معلوم کر لیا کہ اب یہ مجھ سے سیر ہو چکی ہے، چنانچہ وہ ہوشیار ہو گیا۔ ملکہ نے جب یہ سمجھا کہ وہ سو چکا ہے تو اٹھی، پہلے شہر سے ایک چشمہ بنایا، اس میں سے پانی لیا، پھر کچھ میدا لے کر اس کو گوندا، اس کے بعد اس میں ایک قسم کی زرد مٹی اور کچھ ماش کا آٹا وغیرہ ملایا اور اس کی ایک روٹی تیار کی، پھر بدستور آ کر بدر کے پاس سو گئی۔ صبح کو بدر غسل سے فارغ ہوا تو اجازت لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور رات کا کل ماجرا بیان کیا۔ پھر عبداللہ نے کہا کہ کمبخت اپنے عہد سے پھر گئی ہے، تم بیٹھو، میں انتظام کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ نے اسی قسم کی روٹی لا کر بدر کو دی اور سمجھایا کہ آج وہ تمہیں اپنی بنائی ہوئی روٹی کھانے کا اصرار کرے تو بڑی ہوشیاری سے وہ روٹی جیب میں رکھ لینا اور میری دی ہوئی روٹی کھا لینا۔ اس کے بعد کسی مناسب وقت پر اس روٹی میں سے جو ملکہ تمہیں دے گی تھوڑی سی اس کو کھلا دینا۔ یہ پانی جو میں شیشے میں دے رہا ہوں اس پر چھڑک دینا، پھر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی، اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا، پھر جیسا مناسب ہوگا کریں گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے ملکہ کے محل میں واپس آ گیا۔ ملکہ نے اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا، پھر پوچھا کہ دیر کیوں کر دی؟ بدر نے کہا کہ چچا جی کھانے کے لیے بزید تھے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں کھا سکتا تھا، اس لیے عذر وغیرہ کر کے اب بمشکل آیا ہوں۔ پھر بھی چچا نے یہ اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی ایک خمیری روٹی دے دی اور کہا ہے کہ اس کو ضرور کھا لینا، میرا جی خوش ہو جائے گا۔ ملکہ نے کہا اچھا ہوا تم نے کھانا نہیں کھایا، آج میں نے بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے ایک روٹی تیار کی ہے، اس کو کھانا۔ پھر بدر کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہ جانے تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ ہر روز تم سے زیادہ فریفتہ ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد دونوں دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ کی روٹی بدر کو دی، بدر نے عبداللہ والی روٹی نکال کر رکھ دی۔ دونوں شکل و صورت میں یکساں تھیں۔ پھر ملکہ سے بدر نے کہا کہ ذرا پانی دیجئے۔ ملکہ نے منہ پھیرا،
بدر نے روٹی بدل دی اور نہایت اطمینان سے عبداللہ والی روٹی کھانے لگا اور بڑے اصرار سے دوسری روٹی ملکہ کو کھلائی۔ جب دونوں روٹی کھا چکے تو ملکہ نے بدر پر پانی کا چھینٹا دیا اور آواز دی کہ اندھا لنگڑا گھوڑا بن جا، لیکن بدر جو کا تو کھڑا رہا۔ ملکہ بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں بدر نے جیب سے اپنی شیشی نکال کر اس کا پانی ملکہ پر چھڑکا کہ ایک خوبصورت گھوڑی بن جا۔ ملکہ فوراً گھوڑی کی شکل بن گئی۔ گھوڑی نے بدر کے پیروں پر سر رکھ دیا، گویا معاف کرانا چاہتی ہے، لیکن بدر کیا کر سکتا تھا۔ بدر گھوڑی کو لے کر عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑی کے منہ میں لگام دے کر زین کس دیا۔ پھر بدر سے کہا، اس پر سوار ہو کر اپنے ملک چلے جاؤ، لیکن میری ہدایت یاد رکھنا، ہوا کوئی مرد ہو یا عورت، گھوڑی کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے گھوڑی پر سوار ہوا اور ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند روز تک آرام سے سفر کرتا رہا۔ ایک روز بدر کو ایک بوڑھا آدمی ملا اور بدر سے ادھر ادھر کی بات چیت کرتا رہا۔ پھر دیر تک گھوڑی کی تعریف کی۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور بدر کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ بدر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پوتے کے پاس ایک بالکل ایسی ہی گھوڑی ہے، اتفاقاً وہ مر گئی ہے۔ اب بچہ کسی طرح نہیں مانتا اور روئے جا رہا ہے کہ ویسی ہی گھوڑی لوں گا اور تم مہربانی کرو اور یہ گھوڑی فروخت کر دو تو نوازش ہوگی، تمہیں اس سے بھی بہتر گھوڑی یہاں سے مل جائے گی۔ بدر نے انکار کر دیا۔ بڑھیا اور بھی بلک بلک کر رونے لگی۔ بدر نے اس خیال سے کہ کسی طرح یہ بلا ٹلے کہہ دیا کہ مائی اس گھوڑی کی قیمت 10,000 اشرفیاں ہیں۔ بڑھیا نے فوراً اشرفیاں نکال کر سامنے ڈال دیں اور کہنے لگی، روپیہ میرے بچے سے زیادہ عزیز نہیں، تم منہ مانگے دام لو۔ بدر گھبرایا کہ یہ بڑی مصیبت ہوئی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ بوڑھے نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ایک قیمت مانگی، اس نے دے دی، اب انکار کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم بڑھیا کو گھوڑی نہیں دو گے تو ہم حاکم کے پاس پیش کریں گے، یہاں بدعہدی کی سزا موت ہے۔ بدر پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجبوراً گھوڑی سے اترا اور لگام بڑھیا کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ گھوڑی کو لے کر چند قدم چلی، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ گھوڑی اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ بدر نے شہزادی کو دیکھا اور خوف سے کانپ اٹھا۔ ملکہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ بوڑھا جن کی شکل بن کر تینوں کو اٹھا کر لے اڑا اور ہوا میں فراٹے بڑھتا ہوا اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں بدر ملکہ کے ساتھ 40 روز تک دادے عیش دے چکا تھا۔ بدر کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ ظالم اب کسی جانور کی شکل بنا کر چھوڑ دے گا۔ جب تینوں کو لے کر ملکہ لاب کے محل میں اترا جہاں شہزادہ رہا کرتا تھا، بڑھیا نے جو ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت سست کہا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اگر بر وقت میں خبر نہ لاتی تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔ ملکہ نے اسی وقت بدر کو ایک الو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو دانا پانی نہ دے۔ ایک رحم دل کنیز خاموشی سے دانا پانی دے دیتی تھی۔ اس نے عبداللہ کو بدر کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے، چنانچہ اس نے گھر آ کر زور سے زمین پر پیر مارا۔ اسی وقت ایک جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، کیا حکم ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاب کی کنیز نیلان کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو۔ جن نے کہا، بہت بہتر۔ چنانچہ وہ کنیز کو لے کر اڑا اور ملکہ گلنار کے سامنے جا کر حاضر کر دیا۔ کنیز نے کل واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس کی مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر ملکہ کے شہر پر فوج کشی کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرا لا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا۔ عبداللہ کو اس ملک کا حاکم مقرر کیا۔ جس کنیز نے شہزادے کی اسیری کے زمانے میں خبر گیری کی تھی اس کو بہت انعام و کرام دیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ اور اس کی والدہ کو قتل کرا دیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن مالوف کو واپس ہوئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمندال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیے۔ ملک سمندال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمندال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمندال اپنے ملک میں پہنچا اور تلاش کر کے شہزادی جواہر کو بلایا اور ایک روز شادی کے لیے مقرر کر دیا۔ چنانچہ ملک صالح
اور ملکہ گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے اور شہزادی جواہر سے بدر کا نکاح ہو گیا۔ حجلہ عروسی میں جواہر نے بدر سے معافی مانگی، بدر نے محبت سے گلے لگا لیا اور اس کا قصور معاف کر دیا، اور پھر سب اپنے ملک میں عیش و آرام سے رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔